معروف صحافی سہیل وڑائی صاحب، ان کی حال ہی میں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ کسی لمحے عمران خان صاحب اس سیاست کی گیم سے باہر ہو سکتے ہیں؟ ایک وقت آئے گا کہ جس کے پہ سارے اتفاق کریں گے۔ عمران خان صاحب نے جو ریسنٹ تقریر کی وہ آپ نے سنی فیصل آباد؟ لڑائی کی طرف جائیں گے تو اقتدار کی منزل دور ہوتی جائے گی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق وڑائی۔ میرے ساتھ معروف صحافی جناب سہیل وڑائی صاحب موجود ہیں، اور ان کی حال ہی میں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ سہیل وڑائی صاحب کا کردار بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے، ہم اسی حوالے سے آج ان کے ساتھ بات کریں گے۔ وڑائی صاحب، کیا اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور آپ ان لوگوں میں سر فہرست ہیں جو چاہتے ہیں کہ سیاستدان آپس میں اس طرح سے نہ لڑیں، اسی وجہ سے آپ نواز شریف صاحب سے بھی ملے، عمران خان صاحب سے ملے۔ تو نواز شریف صاحب سے کیا مل کے سر اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس ملاقات کا کیا کہا انہوں نے؟ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ متفق نہیں تھے میرے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو اس وقت کی سیاسی عدم استحکام ہے یا سیاسی بحران ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی غلطیوں کی سزا خود بھگتیں، بجائے اس کے کہ کوئی دوسری سیاسی قیادت ان کے ساتھ کوئی سیاسی مفاہمت کر کے ان کو کوئی موقع دے۔ وہ شاید اس کے حامی نہیں ہے، اور ظاہر ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی مفاہمت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، اور پھر الیکٹورل ریفارمز بھی کرنی چاہیے، اور الیکٹورل ریفارمز کے ساتھ ساتھ اگلا جو اقتصادی اور سیاسی ٹکچہ ہے وہ بھی طے کرنا چاہیے۔ تو میں تو جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب جو ایکٹیو ہوئے تھے وہ بنیادی طور پہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان مفاہمت یا صلح صفائی کہہ لیں ہم۔ نہیں، وہ دیکھیں وہ مشن اب بھی دیکھیں الٹیمیٹلی تو الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن کا راستہ ہموار ہونا ہے، تو جب الٹیمیٹلی وہ ہونا ہے تو اس کے لیے ڈائلاگ بھی ہونا ہے، تو وہ تو ابھی راستہ دیکھیں یہ سیلاب کی وجہ سے شاید تھوڑا سا پوسٹ پون ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی تو وہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہوگا، اور اس ڈائلاگ کے لیے ہی ہم راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم پریزیڈنٹ الوی سے بھی ملے ہیں، میں اور مجیب شامی صاحب اور پروفیسر اویس رؤف صاحب، اور ہم نے جا کے یہی ریکویسٹ کیا کہ آپ ثالث کا کردار ادا کریں، آپ کے پاس عہدہ ہے، اور پریزیڈنٹ الوی نے کہا کہ میں یہ رول ادا کرنے کو تیار ہوں، یعنی وہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ثالث کا رول ادا کرنے، گورنمنٹ اور عمران خان کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اور نواز شریف صاحب جب اس بات پہ مان ہی نہیں رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا ذمہ دار عمران خان ہے، تو پھر بات مفاہمت پہ کیسے آئے گی؟ الٹیمیٹلی دیکھیں سارے فریقوں کو اپنی اپنی جو موقف ہے وہ چھوڑ کے مفاہمت پہ آنا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، پہلے عمران خان مفاہمت پر نہیں آتے تھے، ابھی نواز شریف مناسب نہیں سمجھتے، وقت مناسب نہیں سمجھتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس کے پہ سارے اتفاق کریں گے۔ تو سہیل صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو آپ مس کر رہے ہیں جو صحیح معنوں میں ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاک فوج اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیں پاک فوج تک تو ان سے تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا نا، ان سے تو آپ اپنے موومنٹس کے ذریعے اسے یہ میسیج دے سکتے ہیں کہ دیکھیں سول سوسائٹی میں لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، تو شاید وہ بھی اس طرح سوچے، ٹھیک ہے، تو باقی آپ ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوتے۔ ویسے یہ میسیج تو بھجوایا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کو بٹھانے کے لیے آپ کچھ کیجیے۔ میرا خیال ہے کہ میسیج ان کے پاس ہے، ان کو بھی اندازہ ہے، لیکن ظاہر ہے جب وہ مناسب سمجھیں گے، ابھی تو وہ اپنی اپوائنٹمنٹس وغیرہ کے سلسلے میں بزی ہوں گے، جب وہ فری ہوں گے، جب وہ سمجھیں گے کہ الیکشن کا ڈول ڈالنا ہے تو اس وقت شاید وہ یہ کریں۔ نواز شریف صاحب نے بتایا آپ کو کہ آپ وہ واپس کب آ رہے ہیں؟ ابھی تو نہیں آ رہے، وہ جو کیسز ختم ہونے کا انتظار کریں گے، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں نئے سرے سے کہ کیسز ان کے شروع ہوں اور کیسز کے بعد وہ آئیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ شاید عدالتوں کی طرف اپنا رخ کریں۔ جی، عدالتوں سے پہلے وہ کوشش کریں گے کہ عدالتیں ان کے کیسز سنیں، اور عدالتوں کے ساتھ وہ اپنا معاملات جو ہیں وہ درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ریسنٹ تقریر کی وہ آپ نے سنی فیصل آباد کی؟ جی سنی جی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ
تقریر بالکل ٹھیک ہے, اس پہ شور زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں انہیں تقریر ایسی کرنی چاہیے, انہیں مفاہمت اور مخالفت جو ہے اس کا درمیانی راستہ اب اختیار کرنا چاہیے. کافی مخالفت ہو گئی, انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا, اس کی لوگوں نے حمایت کر دی, اب اس کے بعد رک جانا چاہیے, اب لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب لڑائی کی طرف جائیں گے تو اقتدار کی منزل دور ہوتی جائے گی. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کے راستے بند ہو گئے عمران خان صاحب کے لیے, کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ابھی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اقتدار کا راستہ بند ہی ہو گیا, لیکن بہرحال اس کے لیے مشکلات پھر پیدا ہوتی جائیں گی. جب جتنا آپ پاپولر ہوتے ہیں اتنی آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے, اتنی آپ کے لیے مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں. آپ کو کسی لمحے لگا کسی لہجے سے نواز شریف صاحب کے کہ وہ وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں؟ وزیر اعظم تو نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو وزارت خزانہ سے اس سے وہ مطمئن نظر نہیں آئے. تو آپ نے ان سے سوال نہیں کیا کہ آپ چینج کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو شاید چاہتے ہوں گے کہ ساکھدار صاحب ہی آئیں, لیکن ابھی وہ آ نہیں پا رہے. اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹیں ہیں یا کیا عدالتوں کی رکاوٹیں ہیں, دیکھیں. تو یہ جو بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ چلا ہے خبروں کا, یہ آپ لوگوں کی ملاقاتوں کے اوپر چلا ہے یا کہ کوئی اور بھی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی اور بھی ہوں گے, کچھ اور لوگ بھی ہیں کچھ اور لوگ بھی ہوں جو گے عمران خان اور نواز شریف صاحب کو ملا رہے ہیں. اور بھی کوئی رابطے ہوں گے ڈیفینیٹلی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاستدانوں کی جو لڑائی ہے اس میں کوئی نیک نامی نہیں ملے گی اس کے آخر میں, اگر آپ لوگ جی ظاہر ہے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا. آپ اوور آل دیکھیں ملک کی فضا میں لوگ اس کو سیاسی کشیدگی کو, سیاسی بحران کو پسند نہیں کر رہے. اس کی بجائے کوئی آپس میں اتنی کم از کم منیمم ایجنڈا تو ہونا چاہیے جس میں آپس میں مذاکرات ہو, ریفارمز ہو, آگے کو چلا جائے. تو سر کیا خبر ہے پنجاب حکومت دوبارہ جا رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف؟ ابھی تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے, لیکن وہ عدالتوں میں کیسز ہیں, دیکھیں ان کا کیا بنتا ہے. اور نواز شریف صاحب اسی سال واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ جلدی سے جلدی آنا چاہتے ہیں, اور وہ جیل نہیں جانا چاہتے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مقدمات جو ہیں نا ان کا پہلے فیصلہ کیا جائے. آپ اس بات کی بہت حامی ہیں اور آپ کو تنقید بہت ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے اور ان کو الیکشن لڑنے دیا جانا چاہیے. جی میں اس بات کا حمایتی ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جینون پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان میں وہ دو ہیں, پنجاب میں اسپیشلی. آپ کو پتہ ہی ہے, ایک پی ٹی آئی اور ایک پی ایم ایل این. اگر آپ پی ایم ایک کی لیڈرشپ کو باہر رکھیں گے تو وہ جینون الیکشن نہیں ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک جینون الیکشن ہو جس میں جو جیتے, اور ان کو بھی موقع دیا جائے, پی ایم ایل این کو بھی, کہ وہ بھی اپنے کارڈز کھیلیں, وہ بھی آ کے الیکشن کمپین کریں, وہ بھی لوگوں سے نیریٹو اپنا بنائیں. ان کو موقع نہیں دیا گیا پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی, تو ان کو موقع ملنا چاہیے. آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے شاہد ہیں. ابھی فی الوقت اگر فوری طور پہ 1-2-3 ماہ میں الیکشن ہو جائیں تو کون سی پارٹی؟ اس وقت تو ہو نہیں سکتے الیکشن, لیکن ظاہر ہے اگر اس وقت الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کا بڑا زور ہے, لیکن اس وقت الیکشن ہوں گے نہیں. میرا خیال ہے ابھی الیکشن میں تھوڑا وقت ہے. آخری بات, پی ٹی آئی بار بار کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی تو ہے لیکن یہ حکومت تک نہیں پہنچتی, حکومت تک نہیں پہنچ پائے گی. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جس طرح اپنے معاملات بگاڑ رہے ہیں, جس طرح اداروں سے اپنے معاملات خراب کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے. کسی لمحے عمران خان صاحب بھی سیاست کی گیم سے باہر ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں بڑے بڑے پاپولر لیڈرز کو ہم نے دیکھا, محترمہ بینظیر بھٹو کو آؤٹ کر دیا, ذوالفقار علی بھٹو کو آؤٹ کر دیا, نواز شریف کو آؤٹ کر دیا. یہ ہوتا رہا ہے, لیکن اللہ کرے کاش ایسا نہ ہو, اب ایسا نہ ہو اور نیچرل پالیٹکس چلی جائے. سہیل وڑائی صاحب اپنے صلح کا جو مشن ہے ان کے درمیان وہ جاری رکھیں گے؟ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.